ہمیں تو صرف اس کا خوب لگانا ہے کہ عقل حیوان میں بھی ہے، کھانا پینا، بچوں کی پرورش، دودھ پلانا، گرمی سردی، مکھی مچھر سے محفوظ رہنا، اور دم ملاتا رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آدمی میں اور گائے میں، بھینس میں کہیں کوئی بنیادی فرق نظر آتا ہے؟ کہیں پیدائش دیکھ لو، بچپن، لڑکپن، جوانی دیکھ لو، صاحب اولاد ہونا دیکھ لو بھائی۔ آدمی کی ماں دودھ پلاتی ہے، وہ بھی دودھ پلاتے ہیں۔ آدمی سوتا ہے، کون سا ایسے جانور ہے جو نہیں سوتا بھائی؟ کچھ جانور تو ایسے ہیں وہ چلتے چلتے سوتے ہیں، نیولی کے بارے میں۔ آدمی بھی جب سے پھر سے سوتا ہے، ہم نے اس کا نام کابوس رکھا ہوا اس وقت کا۔ جانور بھی خواب دیکھتے ہیں، آدمی بھی خواب دیکھتا ہے۔ تکلیف و راحت کا احساس آدمی کو بھی ہے، اور گائے کو بھی ہے، بھینس کو بھی ہے، کس کو نہیں ہے؟ گرمی سردی، دھوپ، سایہ، کوئی ایک بات تو بتاؤ جو آدمی میں ہے اور جانور میں نہیں ہے۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے، عقل بھی ہے۔ سب سے پہلے تو شہد کی مکھی کا گھر ہے، کروڑوں سال ہو گئے آج تک تو کوئی ایسا گھر بنا نہیں سکا۔ دلی میں بنا بھی وہ کتنی 30 منزلہ۔ جو نظام شہد کی مکھی کا ہے وہ کہیں دنیا میں نظر نہ آیا، اور ایسا لگتا ہے کہ نہ نظر آئے گا۔ تنظیم، تعلیم، تعمیر، گھر میں اگر نافرمانی ہے تو داخل نہیں ہے، ختم بس۔ شہد کی مکھی کو بھائی یہ تو آپ قرآن پڑھے اس میں ڈیٹیل ہے بھائی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے کہ ہم شہد کی مکھی پر وہی نازل کرتے ہیں شہد کی مکھی پر۔ تو وہی نازل ہونے کا آپ کیا مطلب دیکھتے؟ یعنی آسمان سے جو لہریں شعور بن رہی ہیں وہ ان کو ڈائریکٹ قبول کرتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی نے لکھی، تو قرآن ہے۔ شہد کی مکھی پر وہی نازل ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آدمی پر وہی اگر نازل ہوتی ہے اس کی تخصیص ہے پیغمبران کرام۔ اس میں پیغمبر آدمی تو ہیں لیکن ان کے اوپر جو غلبہ ہے جس چیز کا وہ انسان کا ہے، وہ حمل ہر انسان اس کے ڈگری میں آتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی، اس کائنات میں نظام قائم کیا، یہ الگ بات ہے۔ پہلے جنات کی حکومت تھی، اب یہ تو پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا جنات سے پہلے کی حکومت ہو۔ جنات کی حکومت ہوئی، فرشتے بنے۔ جب جنات کا نظام
بغاوت پر مشتمل ہو گیا، مار داڑ یہ وہ چوری چکاری، اس نظام کو اللہ نے ختم کر کے پھر وہ نظام واپس لائے جس میں امانت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، عدالت ہے۔ اب پھر یہ نظام کا جو کچھ اثر ہو رہا ہے، اب ہم نے اپنے ماحول کو دیکھ لیں، کیا کسی بھی طرح ہماری زندگی میں کوئی رخ ایسا ہے جو ہم آدمی کے دائرے سے، آدمی کا مطلب حیوان کے دائرے سے باہر کر دیں؟ ایک تو ہوگا قرآن کریم میں اس کی مثال اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں پہلی آیت میں کہتے ہیں لا ریب فی ہے۔ یہ کتاب جو نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کہتا ہے میں گواہ ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی اس میں شک نہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک کا معنی یہ کتاب، معنی کتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب، لا معنی نہیں، ریب معنی شک، لا ریب نہیں شک، فی ہے اس میں۔ اب یہاں اگر رک جائیں اور صرف یہ سوچیں کہ ہمارے اندر شک ہے یا نہیں ہے، اگر ہمیں کہیں یقین کی دنیا روشن نظر آ جائے تو آ جائے، ورنہ شک ہی شکے گا۔ تو جب لا رہے بفی اس کتاب میں شک نہیں ہے، میں آگے بھی پڑھتا ہوں شک نہیں ہے، تو کیا جس آدمی کے اندر کی زندگی میں شک، وسوسہ، ابہام، منطق دلیل ہوگی، کیا وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ اور اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تو ہماری کیٹیگری حیوانوں کی ہوئی یا حیوانوں سے ممتاز ہوئی؟ اب وہ کون سی شے جس کی وجہ سے آدمی حیوان، آدمی گائے بھینس بکری سب ایک طرح پیدا ہوتے ہیں اور سب گندگی اور کثافت سے پیدا ہوتے ہیں۔ انتہائی پیدائش کے بعد بھی جو دودھ پیتے ہیں وہ بھی خون کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کون سا خون؟ سب کو پتا ہے۔ اب یہ اس کا مطلب ہے اس کا از ایک بال سب کثافت۔ بچے کا بال کیا ماں کے دودھ سے نہیں بنتے؟ جو بھی کچھ بنتا ہے، ہاتھ پیر انگلیاں ناخن بال اندر کے سارے اعضاء، وہ سب کیا ہے؟ ان کی بیس کیا ہے؟ ان کی بیس وہ ہے اگر اس کا اخراج ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ خلقکم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم فی الارحام کیف شکل ڈائی ہے، ڈائی کہیں کی بنتی ہے؟ ڈائی جس کی بنے، لوہے کی بنے، پیتل کی بنے، اور اس کے اندر جو مسالہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک سے کہہ دو، کیا پلاسٹک کوئی پاکیزہ وہ ہے؟ پلاسٹک تو اس کا پیٹرول کا جھاگ ہے۔ اب پھر کیا اصل چیز ہوئی بھائی؟ آدمی
آدمی گائے بھینس بکری سور کتا بلی کے پیٹرن پر تخلیق ہوا ہے، لیکن اس تخلیق کو سنبھالنے والی جو شے ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلاظت نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض، بیز نور ہے. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی امانت پیش کی سماوات پر، زمین پر، پہاڑوں پر. سب نے کہا کہ ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر ہم نے اس بارے امانت کو اٹھا لیا تو ہم پھٹ جائیں گے، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. واشفقنا منها وحملها الانسان. اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے میرا امین ہے. تو جب یہ گندگی قداست میں اپنی لائف ہی نہیں ہے تو وہ امانت کس نے اٹھائی بھائی؟ اللہ تو یہ بتا رہا ہے سماوات اور عرض کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ نور ہے. جب اللہ کا فرمانا کن، اللہ تو خود نور ہے، تو کن کیا ہوا؟ کن کیا ہوا؟ نور ہوا بھائی. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جب اس کی آدم کی بات ہو رہی تھی اور یہ طے ہو گیا کہ اب آدم کی تخلیق ہوگی، کہاں سے ہوگی؟ سڑان سے، بدبو سے، تعفن سے، ڈیوژن سے. کسی چیز کے بارے میں یقین ہوگا ہی نہیں. اب اس بات میں کہ آپ تشریح کریں کتنی تشریحات ہو گئی ہیں، ہر آدمی تشریح دونوں طریقے سے کرتا ہے. مقصد یہ ہے اب اللہ کو اللہ کہتے نور، اللہ نور السماوات والارض، کہ ہم نے نور سے تخلیق کیا سماوات کو اور زمین کو. سماوات اور زمین کو تخلیق کرنے سے کیا مراد ہے بھائی؟ ہاں پوری کائنات. اب ہم جو کائنات کا حصہ ہیں ہم کیسے تخلیق ہوئے؟ تو بھائی نور سے تخلیق ہوئے. میں تو موجودہ میں بیٹھ رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے، مجھے پوچھ رہا ہوں کہاں سے تخلیق ہوئے؟ تعفن، خمیر. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی، کب بنائی؟ کوئی سال، کوئی اس کا کوئی مقرر کر ہی نہیں. بس یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے اللہ ہے، ہمیشہ رہے. یہ ہمیشہ کتنے سال ہو گئے کرو یہ پتہ نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. ایسی بات انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اپنی امانت پیش کی سماوات کو، زمین کو، پہاڑوں کو. سب نے کہا کہ ہم نہیں اس کو متعامل ہو. اور پہاڑوں نے یہ کہا وہ اشفقنا منها کہ اگر میں نے یہ امانت قبول کر لی میرا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ اشفقنا منها میں تو ریزوں میں تبدیل ہو جاؤں گا نا. وحملها الانسان
انسان نے اٹھا لیا. جب انسان نے اٹھا لیا تو ممتاز ہو گیا نا ساری کائنات میں. اللہ کہتے انہو کانا ظلومن جہولا. بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. ظالم جاہل کیوں ہے؟ اللہ کی امانت اس کو مل گئی. کائنات میں کسی بھی مخلوق کے پاس نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جاہل اور ظالم کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگوں ظلم گھر میں اس کے بوریاں ہیں گندم کی، بھی مانگتا بھی رہا بھائی روٹی پکانی آٹا دے دو. یہ مثال ہوئی نا. اب دیکھیے اب روحانیت یہ کہہ رہی ہے اب دو چیزیں جو ہیں الگ الگ ہو گئی. ایک کائنات کی مخلوق میں نظام قائم ہوا اور وہ نظام ایسا قائم ہوا کہ ہر مخلوق کے حقوق کا تحفظ ہو، ہر مخلوق خوش رہے، ہر مخلوق کو یہ علم ہو کہ مجھے کس نے پیدا کیا، رزق کہاں سے آ رہا ہے، پانی کہاں سے ہمیں مل رہا ہے، ہماری اماں ابا دادا جو بھی ہے یہ سب کس کا عطا کرتا ہے. اور الگ بھی اللہ رہے گا. جب تم اس بات کو دیکھو سمجھو تو اب اللہ کا شکر ادا. کیونکہ اللہ نے کہا یہ نہ شکر ہے ہمارے نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتے. اب اللہ نے آنکھیں دی، یہاں میں اتنے سارے بیٹھے بتاؤ جن میں کتنی دفعہ شکر ادا کرتے. میں بھی شامل ہوں. ہاں اور جب نہیں ہوتی پھر اس بیچارے کا کیا حال ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس اس وقت دو علوم ہیں. ایک علم رسالت کا ہے، دو ہدایت کا ہے، نماز روزہ حج زکات یہ وہ، یعنی آدمی اور حیوانات کی جو معاشرہ ہے اس کی قدریں ہے. قدریں ان کی بھی ہے حیوانات کی. آپ نے کبھی دیکھا کہ گائے اور بکریاں ساتھ ساتھ ہوں، بکریاں اور دمبے ساتھ ساتھ ہوں؟ وہ قبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو گروپ اللہ نے بنائے یہ پہچان کے لیے بنائے. فضیلت ان کی ہے جو اللہ کے قانون کو مانتے ہیں. فضیلت. اب دیکھیے اب دو علم ہمارے پاس ہے، ختم کر رہا ہوں. دو علم ہمارے پاس ہے. ایک علم وہ ہے جو ہماری معاشرت اس پر قائم ہے. جھوٹ نہ بولو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا حق نہیں مارو، ٹول میں گڑبڑ نہیں کرو، چوری چکاری نہ کرو، ایسے کوئی چیز نہ اٹھاؤ. آپ بھوکے ہیں، ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی ہے، آپ چوری کر کے کھا لیتے، آپ مانگ کے کھا لیتے. کبھی کوئی بندہ اگر کسی سے کہے میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے، یہ روٹی میں لے لوں، بتائیے کون یہ کہے گا نہ لو ہے؟ کوئی کہے گا؟ سخت سے سخت آدمی کہے گا؟
حقوق العباد کا یہ ہے کہ ہر شخص کا حق ہے الگ الگ. آپ دوسرے کی حق تلفی نہ کریں، دوسرا آپ کی حق تلفی نہ کرے. ضرورت ہے بھائی اس سے مانگ لے، وہ دے دے خوش ہو کے دے دے، نہ دے دے کوئی نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر دے گا. تو اب ہمارے پاس دین 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 شریعت مذہب ہے، اسلام ہے. اسلام کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا اسلمنا، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یعنی یقین داخل نہیں ہوا. اب یہ دو کیٹیگری ہو گئی. مسلمان کو بھی اللہ قبول کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں دین داخل نہیں ہو گئی، یعنی اللہ کے اوپر یقین اور بھروسے والے جو شق ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اب یہ ایک زندگی کیسے گزاری جائے، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ وہ، تو ہمارا معاشرہ ایک تو یہ ہے. لیکن یہ سب جو قانون ہے یہ کب نافذ ہوگا؟ کب نافذ ہوگا؟ نافذ جب ہوگا جب قانون موجود ہوگا اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کٹے گا. اگر کسی کو بھی اس بات کا مکمل یقین ہو جائے کہ چوری کروں گا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، یا کوئی ہاتھ کٹنا اپنا ہاتھ کٹوانا پسند کرے گا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں رزق دے اس کے حصے کرو. اس میں حصہ کس کا ہے؟ آپ کا خود کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے والدین کا، آپ کے پڑوسیوں کا، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا. یہ تو آیت ہے. آپ دیکھیں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم قورمہ مسنجن اور یہ اور وہ کھا رہے ہیں اور پڑوس میں اس کو چٹنی سے بھی روٹی نصیب نہیں ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں. سچ یہ کہ اب یہ کیا قانون ہوا کہ رہن سہن میں آپس میں اتفاق ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، رشتے داریاں ہوں، ایک دوسرے کے مال و زر کی حفاظت کریں، کوئی ضرورت ہو تو چیز مانگ لیں، وہ اگر نہ دے تو برا نہیں مانے، کسی اور کو مانگ لے اللہ دے دے گا. فقیری جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اس نظام سے بندہ واقف ہو جائے جس نظام کو عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پھر ارض خلیفہ کہا ہے. تو آپ جو علم پڑھ رہے ہیں وہ علم بیلنس کر رہا ہے اس بات کو کہ آپ کی معاشرتی زندگی، مادی زندگی، سرانگی زندگی، تعاون کی زندگی اور تعاون کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے وسائل کی فراہمی اور دوسری طرف وسائل پیدا کرنا، وسائل کی تقسیم، ہوا، پانی، شمار، گیسی، زمین، آسمان، بارش. آپ بتائیے اس میں ہمارے کیا دخل ہے؟ آپ نے گیہوں بو دیا، کاٹ لیا، آٹا گوندھ لیا، روٹی پکا لی، اور وہ بھی جب پکا لی کہ پہلے گندم ہوا، پھر آٹا ہوا، پھر جناب چولہا ہوا، پھر لکڑیاں ہوئی، پھر توا ہوا، پھر روٹی پکی. لیکن گیہوں کے جو لوازمات پیدا ہونے کے ہیں
اس میں آپ کا میرا کسی کا کیا دخل ہے؟ یہ جو علم ہے یہ وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی تکوین ایڈمنسٹریشن آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے جو کورس کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی معاشرتی سارے علوم خصوصاً شریعت کو پڑھے، ان پر عمل کرے اور ان پر اتنا عمل کرے کہ اس ایڈمنسٹریشن سے واقف ہو جائے.